واٹ نیکسٹ؟ دو سچویشن ہیں نا, دو ہی پاسبلٹیز ہیں. یا گورنمنٹ اب یہاں سے سوچے کہ انہوں نے اپنے طور پہ پوری کوشش کر لی, تعاون نہیں کیا, سنجانی, میں ہمیشہ علاقے کا نام غلط لے لیتا ہوں, سنجانی اگر صحیح نام لے رہا ہوں میں, وہاں بھی نہیں رکے, ڈی چوک آئے. میں کل سے سنجرانی کر رہا تھا, پھر یاد ہے وہ تو پرانی بات ہو گئی, تو یہاں سے ڈی چوک تک بھی آ گئے یہ, لیکن اب یہ ناکام ہو گئے. اب ٹھیک ہے, اب ہم بھی اپنے حساب کتاب سے, یعنی اب سختی کریں گے ان پہ, ٹھیک ٹھاک کریں گے سختی. یا یہ کہ اب یہ جو ہے وہ اب یہ ہلکے آئیں گے, اب یہ بات کریں گے, ہم جو ان سے کہہ رہے تھے اب ہم ان سے بات چیت کر کے کوئی رستہ نکالتے ہیں. آپ کو دونوں میں سے کس چیز کی پاسبلٹی زیادہ لگتی ہے؟ کریک ڈاؤن مزید شدت ہوگا, ناٹ ٹو فارگیٹ کہ اسمبلیوں میں قراردادیں جمع ہو رہی ہیں کہ پابندی لگاؤ پابندی لگاؤ. واوڈا صاحب پھر نوید سنا رہے ہیں پابندیوں کی. آپ کو اشارے مل رہے ہیں ایک سخت کریک ڈاؤن کی اگینسٹ پی ٹی آئی؟ کاظمی صاحب دیکھیں, کریک ڈاؤن تو پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو سب کو سامنے نظر آ رہا ہے. اب تحریک انصاف کو یہاں پہ کوئی حکومت نے نہیں آنے دیا, تحریک انصاف کا ورکر تمام رکاوٹیں توڑ کے یہاں پہ پہنچا ہے. تو یہ ایک چیز سمجھ رہے کہ حکومت جو ہے اس میں اب وہ کوئی اس اینجل کا کردار نہیں تھا ان کا, انہوں نے جو فسطائیت کا مظاہرہ کیا وہ پوری قوم نے دیکھا. دوسری بات یہ ہے کہ اب آگے کیا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ چیزوں کو ہم کس طرف لے کے جائیں گے. دیکھیں, اگر آپ عدالتی فیصلوں کو نہیں مانیں گے, آپ الیکشن جو ہے اس میں گڑبڑ ہوگی, مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا, جب آپ سسٹم کے اندر ان کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو چیزیں آٹومیٹکلی سڑک پہ آ جاتی ہیں. اسی طرح جس طرح آج حکومت کہہ رہی ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے تو توہین عدالت کے لیے ہم جا رہے ہیں, تو بھائی جو ریزرو سیٹوں والا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی آپ کچھ مان جائیں جو سپریم کورٹ کا حکم ہے. تو یہ ایشو ہے کہ جب تک ہم سسٹم کے اندر نہیں رہیں گے دونوں سائڈوں سے معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ ایک لال آ جائے, ابھی کچھ عرصے کے لیے رک جائے, لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ 3-4 مہینے بعد دوبارہ ہم اسی پوزیشن پہ ہوں. اور آپ کو کیا لگتا ہے رانا صاحب؟ مجھے لگتا ہے جیسے سپریم کورٹ نے پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال کیے تھے, ہاں, اور اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ جو بزدار صاحب کی تھی, کوئی فیصلہ مانا تھا انہوں نے؟ کیا ہو گیا تھا؟ مخصوص نشستیں ہیں نا, کوئی بات نہیں, الیکشن کمیشن اگلے ہفتے واپس کر دے گا ان کو. سپریم کورٹ یہی ہے نا, کرا لے عمل. ہم تو پہلے سے یہی کہہ رہے ہیں بھائی, جب آپ یکسوئی سے ایک پارٹی کے لیے نظام انصاف کو ڈبو دیں گے پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. پھر آپ لائیں توہین عدالت, لگاتے کیوں نہیں بھائی؟ جو نہیں مان رہے آپ ان پہ لگائیں توہین عدالت, جرات تو کریں نا. بڑکیں اتنی مارتے ہیں ہم سب سارے کے سارے بیٹھ کے. بھائی آپ کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. آپ نے اپنا آخری زور, یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ختم ہونے جا رہی ہے یا پابندی لگنے جا رہی ہے, یہ جتنے زور لگایا تھا نا, اس سے آپ کو جب کمیٹی کی بات ہوئی تھی تو آپ مان لیتے, آپ کو پولیٹیکل راستہ بن رہا تھا. آج عمران خان کی ضمانتیں خارج ہو گئی نا, 8 مقدمات 9 مئی کے, ان کے لیے جس کے لیے آپ آ رہے ہیں اس کو تو آپ نے مشکل میں ڈال دیا ہے. اس کی فیملی میں بھی لڑائی ہو گئی, اس کی پارٹی میں بھی لڑائی ہو گئی, اور لڑائی لڑنے والے اس کو چھوڑ چکے ہیں. وہ شاہ محمود قریشی بیچارہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے یار میں بھی بیٹھا ہوں, مجھ سے بھی پوچھ لو, 50 سال کی سیاست کر رہا ہوں. وہ چودھری پرویز الہی گھر بیٹھا ہوا ہے اتنے سال کی صحبتیں برداشت کر کے. ان میں سے کسی نے وزٹ کیا؟ یہ نو آموز قیادت, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے داؤ لگے ہیں. یہ سب کہتے ہیں کہ یار یہ گئے, اب ہمیں چلنے دو, بس یہ چل رہی ہے اس وقت. پی ٹی آئی پہ پابندی کی خالی بھڑک ہے یا واقعی کچھ ہو سکتا ہے؟ آخری سوال رانا صاحب. میرا نہیں خیال, یہ بالکل پریشر موجود ہے, کہانی موجود ہے, گورنر راج کی بھی ہے, لیکن یہ دونوں ابھی مجھے نہیں لگ رہے. شہباز شریف آج غصے میں پہلی دفعہ نظر آئے ہیں, بس جتنا کر لیا میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. آپ کا بھی یہ خیال ہے رانا صاحب, یہ کاظمی صاحب؟ نہیں جی, ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, سب سے زیادہ ان کے ایم این ایز ہیں, تو پی ٹی آئی پہ پابندی کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی عمل پہ پابندی لگا رہے ہیں, اتنا آسان نہیں ہے. رائٹ, تھینک یو سر, بہت شکریہ دونوں مہمانوں.